اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے کل جمعہ کے موقع پر ایک بہت ہی بلیغ اور دلوں پر دستک دینے والا خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں حضور نے عبادت کے موضوع کی ایسی تفاصیل بیان فرمائی ہیں جو دلوں میں اتر جانے والی ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ اس بہت ہی جامع اور مفید خطبے کو بار بار سنیں اور گہری نظر سے سنیں، دیکھیں اور اس کو اپنے دلوں میں اتاریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ اے رسول تو لوگوں کو بار بار نصیحت کرتے چلے جاؤ، کیونکہ نصیحت مومنین کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ حضور کے اس خطبے کے تناظر میں عبادت کے حوالے سے چند احادیث آج کے درس میں پیش کی جائیں گی۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اس سے پہلے بارہا بیان ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی دل کرتا ہے اور ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان باتوں کو بار بار اب آپ کے سامنے رکھا جائے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اس میں یہ جو لفظ آیا ہے عام طور پر ایک صحابی کا ذکر ہو تو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں عنہما کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ حضرت عمر اور حضرت ابن عمر دونوں مراد ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفض، کہ جو نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے وہ اس نماز کی نسبت جو تنہائی میں علیحدگی میں فردی طور پر ادا کی جاتی ہے اس سے بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور اس کا ایک بیان آپ نے یہ فرمایا بسبع و عشرین درجۃ، 27 درجے وہ نماز زیادہ افضل ہے جو باجماعت ادا کی جاتی ہے بنسبت اس کے جو علیحدگی میں ایک فرد ادا کرتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اصل میں جو قرآن مجید میں حکم ہے اقامت صلاۃ کا، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس کا ایک تقاضا ہے کہ نماز باجماعت ادا کی جائے، اور نماز باجماعت ہی صحیح معنوں میں اقامت صلاۃ ہے جس کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ بعض احادیث میں یہ انداز آتا ہے، بعض میں صرف ان کے صحابی کے نام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک بڑی زوردار بات یہ ہے کہ صحابی بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ایک اپنائیت کا اور ایک محبت کا اظہار ہے۔ یقولو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے تھے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تاتوها وانتم تسعون، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، یعنی امام آ جائے، اللہ اکبر کہے اور نماز کھڑی ہو جائے، فلا تاتوها وانتم تسعون، تم نماز میں شامل ہونے کے لیے اس طرز پر نہ آؤ کہ تم دوڑ رہے ہو، بڑی جلدی دوڑ کر نماز میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ واتوها وانتم تمشون، تم اس طرح آ کر نماز باجماعت میں شامل ہو جس طرح کے معمول کے مطابق تم چل رہے تھے۔
وعلیکم السکینۃ، تم پر یہ واجب ہے کہ تم بڑے وقار کے ساتھ اور آرام کے ساتھ چل کر آؤ، بھاگ کر نہ آؤ۔ اور پھر آپ نے فرمایا فما ادرکتم فصلوا، جو نماز تمہیں مل جائے، یعنی جس میں تم شامل ہو جاؤ، جس کے ادا کرنے کی تمہیں توفیق مل جائے تو وہ پڑھ لیا کرو امام کے پیچھے۔ وما فاتکم، اور جو نماز تم سے رہ جائے، فاتموا، تو اس کو بعد میں کھڑے ہو کر مکمل کر لو۔ تو بڑا سیدھا سادہ اصول ہے، بڑی واضح ہدایت ہے کہ نماز میں آتے ہوئے انسان کو آنا تو جلدی چاہیے، لیکن دوڑ کر نہیں آنا چاہیے۔ اور جلدی آنے کا مفہوم ہے کہ نماز شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے آ جائے تاکہ یکسوئی کے ساتھ نماز میں شامل ہو۔ یہ صورتحال پیدا نہیں کرنی چاہیے کہ نماز شروع ہو چکی ہے، آنے والا دیر سے آ رہا ہے اور پھر بھاگ کر اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی نماز امام کے ساتھ باجماعت میسر آ جائے وہ تم پڑھ لو۔ وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے رہ جائے وہ تم بعد میں کھڑے ہو کر پڑھ لو۔ بعد میں پڑھنے سے کے حوالے سے یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ جب تک امام دونوں طرف دائیں اور بائیں سلام مکمل نہیں کر لیتا، کسی مقتدی کو حرکت کرنے کی یا کھڑے ہونے کی یا رہ جانے والی نماز مکمل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب اس وقت تک وہ نماز کا حصہ ہے جب تک دونوں طرف سلام نہیں کہہ لیا جاتا۔ جب دونوں طرف سلام کہہ لیا جائے پھر اس آدمی کو جس کی نماز کا کچھ حصہ رہ گیا ہے کھڑے ہو کر نماز مکمل کرنی چاہیے۔ وفی روایت لہو، اور ایک روایت میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ، لوگوں کو جلدی اس طرح ہوتی ہے کہ اگر نماز میں شامل ہو جائیں گے تو نماز ہو گئی، ورنہ اگر دوڑ کر رہیں گے تو ہم شاید پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس حدیث میں اس کا بھی ازالہ کر دیا گیا۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جب اپنے گھر سے نماز کی نیت سے روانہ ہوتا ہے فَهُوَ فِي صَلَاةٍ، اسی وقت سے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گویا اسی طرح ہے کہ وہ نماز میں شامل ہے۔ تو گویا ایک وقار کے ساتھ، سکینت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ آ کر بر وقت نماز میں شامل ہونا، پوری نماز ادا کرنا، یہ اصل بات ہے۔ لیکن اگر کسی وقت کسی وجہ سے پوری نماز میں شامل نہ ہو سکے تو نماز مکمل ہونے کے بعد پھر کھڑے ہو کر اس نماز کو مکمل کیا جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ جو پہلی دو احادیث بیان کی گئی ہیں دونوں صحاح ستہ کی کتاب مسلم شریف سے لی گئی تھی، اور یہ حدیث جو اب بیان ہو رہی ہے یہ بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لو یعلم الناس ما فی الندائے والصف الاول، کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے میں کتنا بڑا ثواب ہے، والصف الاول، اور اسی طرح پہلی صف میں شامل ہو کر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا کتنا ثواب ہے اور کتنا اجر ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ، اور پھر ایسی صورت ہو جائے گی کہ لوگوں کو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ وہ اس کے بارے میں قرآن اندازی سے کام لیں کہ کون آگے جائے گا اور کون پیچھے ہوگا۔ ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ یہ اعزاز مجھے ملے۔ اذان دینا بہت بڑی نیکی ہے، خوش الحانی سے، صحیح الفاظ میں، بلند آواز سے اذان دینا، لوگوں کو عبادت کی طرف بلانا بہت بڑی بات ہے، اس کا اجر دیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح پہلی صف میں آنا اور اس میں نماز میں شامل ہونا، اس کا بھی اجر باقی صفوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کی لمبی تفصیل احادیث میں ذکر آتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو احساس ہو اور پتہ ہو کہ اذان دینے کا ثواب کتنا ہے اور پہلی صف میں شامل ہو کر نماز ادا کرنے کا کتنا ثواب ہے، تو ان کے لیے یعنی فیصلہ کرنے کی کوئی اور ذریعہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ کہیں کہ آؤ پھر ہم قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکلے وہ اس اعزاز کو حاصل کرے۔ تو اس سے بتایا گیا ہے کہ پہلی صف میں آنے کا اور نماز ادا کرنے کا بڑا اجر ہے۔ اسی طرح پہلی صف کا مضمون
ہر صف پر صادر ہوتا ہے کہ پہلی صف کو پہلے مکمل کیا جائے، اور جب تک پہلی صف میں جگہ ہو دوسری صف نہ بنائی جائے، اور جب دوسری صف بنانے کا وقت آئے پہلی صف میں جگہ نہیں تو صف کا آغاز ہمیشہ یاد رکھیں درمیان سے کیا جاتا ہے، دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے نئی صف کا آغاز نہیں کیا جاتا، اور نئی صف اس وقت تک شروع نہیں کرنی چاہیے جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو جائے۔ پہلے اس کو مکمل کریں، اس میں کھڑے ہونے کا ثواب بھی زیادہ ہے، پھر اس کے بعد اگلی صف درمیان سے، پھر اسی طرح تیسری اور چوتھی۔ ہمیشہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے خطبہ جمعہ میں بھی اس حد تک وضاحت کی تھی کہ صف کا آغاز درمیان سے ہوتا ہے، یعنی امام کے عین پیچھے سے، اور پھر ایک شخص اکیلا بھی ہو تو وہ آ کر کھڑا ہو جائے، نئی صف بنے گی، اور آنے والا پہلا شخص اس کے دائیں طرف کھڑا ہو، پھر دوسرا بائیں طرف کھڑا ہو، پھر تیسرا دائیں طرف کھڑا ہو، پھر چوتھا بائیں طرف کھڑا ہو۔ اس طرح دونوں طرف برابر وہ صف بڑھتی چلی جائے گی اور بالآخر مکمل ہو جائے گی۔ اتنی واضح ہدایات احادیث میں ملتی ہیں، حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے ارشادات میں ملتی ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ان باتوں کو بار بار بیان کیا جائے اور اس کے مطابق سب دوست عمل کرنے کی توفیق پائیں۔ آخری حدیث درس کی یہ ہے کہ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، مراد ہے کہ نماز شروع ہو جائے، تو اس وقت اس کے بعد فرض نماز کے سوا کوئی اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے۔ جس وقت نماز فرض شروع ہو جائے وہ سب سے مقدم ہے، سب سے اولیٰ ہے، اس لیے اپنی نماز خواہ و سنتیں ہوں، خواہ و نوافل ہوں، خواہ کوئی اور نماز ہو، ہر نماز کو چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اپنی نماز پڑھتا چلا جائے اور ادھر فرض نماز بھی چاہ رہی ہے، اس کی رکعتیں بھی ضائع ہو رہی ہیں اور وہ اپنی نماز مکمل کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں مجھے یاد ہے میں نے پڑھا کہ یہ ذکر آتا تھا، ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نماز فرض ہو رہی تھی، وہ آیا اور اس نے اپنی نماز شروع کر دی اور نماز پڑھتا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا ایک ہی وقت میں دو نمازیں ہو سکتی ہیں؟ کہ جب فرض نماز ادا کی جا رہی ہے اس موقع پر دوسری نماز کا کیا موقع؟ فرض نماز افضل ہے، اولیٰ ہے، زیادہ ثواب والی ہے، اس نماز میں شامل ہونا چاہیے، اور جو سنتیں یا نوافل انسان ادا کرنا چاہتا ہے وہ بعد میں کرے اگر وہ وقت ممنوع نہیں ہے، لیکن فرض نماز کے وقت فوری طور پر اپنی نماز کو چھوڑ کر اس میں آنا چاہیے، اور کبھی ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ فرض نماز کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے یا وہ اس میں شامل نہ ہو سکے۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں جو آپ نے بارہا سنی ہوں گی، بارہا بیان کی گئی ہیں، لیکن خواہش ہوتی ہے کہ ان باتوں کو اسی طرح بیان کیا جائے کہ دل میں بیٹھ جائے اور ہم سب اس پر عمل کرنے کی توفیق پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سعادت